پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو۔ فواحش سے مراد یہاں پر ہر وہ قول اور فعل ہے جو قباحت میں بہت بڑھا ہوا ہو، کھلی برائی کو کہتے ہیں۔ ایسی برائی کو بھی کہتے ہیں جس سے دوسرے متاثر ہوں۔ خاص طور پر یہ لفظ زنا کے لیے آتا ہے۔ پھر دوسرے درجے پر شدید بخل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو، خواہ وہ ظاہر ہو جیسے کوئی سب کے سامنے زنا کرے، یا پھر پوشیدہ ہو جیسے چھپ کر کوئی زنا کرے، چوری وغیرہ کرے، حرام قرار دے دیا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں تو فواحش عام ہے۔ بے حجابی یعنی عورتوں کا حجاب نہ کرنا، پھر اسی طرح سے مردوں کا غیر عورت کی طرف دیکھنا، عورتوں کا غیر مردوں کی طرف دیکھنا، پھر اسی طرح سے میڈیا پر کتنی فحش چیزیں آ رہی ہیں اور ایک کلک پر اویلیبل ہے۔ پھر اسی طرح سے سینما وغیرہ، یہ کلچر تو اتنا زیادہ اب عام ہو گیا ہے کہ فیملیز کی فیملیز سینما میں پکچرز دیکھنے جاتی ہیں، باپ بھائی بیٹے سب ساتھ ہیں۔ یعنی آپ بے حیائی کی انتہا دیکھیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سا ایسا جنسی لٹریچر بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا یعنی غیر عورتوں کو دیکھنا، کانوں کا زنا یعنی فحاشی کی باتیں سننا، زبان کا زنا یعنی فحاشی پر مبنی باتیں کرنا، ہاتھ کا زنا یعنی بری اشیاء پکڑنا، اور پاؤں کا زنا یعنی برائی کی طرف چل کر جانا، دل کا زنا یعنی برائی کی خواہش اور تمنا کرنا، پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی طرح کے زنا ہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ اور پاؤں کا زنا، دل کا زنا۔ ایک زنا کی تو خاص شکل ہے نا، مرد اور عورت کا ناجائز تعلق قائم کرنا، لیکن آپ دیکھیں دیگر کتنے زنا ہیں۔ کتنا ضروری ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کتنا ضروری ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ سنیں کہ جو بے حیائی پر مبنی ہو، کتنا ضروری ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو زنا پر مبنی ہو، بے حیائی پر مبنی ہو۔ پھر اسی طرح سے ہاتھوں اور پیروں کی بھی حفاظت کرنا کہ کسی غلط چیز کی طرف یہ نہ جائیں۔ آج آپ دیکھیں موبائل فون نے یہ مسئلہ کتنا بڑھا دیا ہے۔ ہاتھوں کا ایک کلک ہی تو ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کوئی پازیٹیو کام بھی کر رہے ہوں نا میڈیا پر، تو بھی ایسی سائٹس کھل جاتی ہیں کہ جس میں فحش تصویریں، بے حیائی پر مبنی ویڈیوز، آپ فوراً سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن کیوں یہ سب کچھ عام ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے۔ ایسی بے حیائی پر مبنی ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں، اور ہمارا ملک بھی اس میں سر فہرست ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ بچوں کو ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایڈورٹیزمنٹ میں ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، بچوں کی نظروں سے وہ چیزیں گزر جاتی ہیں جس سے ان کا بچپن ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی نظریں ان چیزوں پر پڑ جاتی ہیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ ابھی بہت معصوم ہوتے ہیں بچے،
چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل فون دے دیتے ہیں، پھر ہم چیک بھی نہیں لگاتے کہ آیا وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا چیز ان کے سامنے سڈن آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے. بچوں کی ویڈیوز میں بھی ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو. بچاؤ اس سے اپنے آپ کو. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے حیائی کی تمام شکلوں کو، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، سب کو حرام قرار دے دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس شخص کو قتل کر دوں گا، معاف نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی جس سے ان کا غیرت مند ہونا ظاہر ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ غیرت مند ہونا ظاہر ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. اسی لیے بے حیائی کی ہر شکل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. پھر ایک اور روایت آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں کہ وہ اپنے بندے یا اپنی بندی کو زنا کرتے دیکھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ زنا کرتا ہے، جب اللہ کی کوئی بندی زنا کرتی ہے. آپ نے کبھی سوچا اس بات پر کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک ایسا ناجائز تعلق جس میں دو لوگوں نے زنا کو کمٹ کر لیا، کس لیول کی برائی پر پہنچ گئے وہ. اور زنا اتنا عام ہے، اور شادیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ بہت کم، کیونکہ زنا کو آسان بنا دیا گیا، شادیوں کو مشکل کر دیا گیا. یہ ہوگا تو شادی ہوگی، وہ ہوگا تو شادی ہوگی. تو پھر جوان بچے اور بچیاں زنا کی طرف نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس زنا کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جائز رشتوں کو آسان بنایا جائے، اور یہ جو بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، اور دیگر اعضاء جس کا ذکر میں نے ابھی حدیث کے حوالے سے بھی کیا، ان کی بھی حفاظت کی جائے تاکہ زنا کو روکا جا سکے. جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو غلطی سے بھی اگر غلط چیز پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو انسان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو نظریں جھکانا ہے نا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ غلط چیز پر آپ کی نگاہ اٹھ رہی تھی، آپ نے اپنی نظروں کو جھکا دیا. ابھی ہم تفسیر میں ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی اچھی سفارش کرے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی بری سفارش کرے تو وہ بھی اس کے لیے ایک تالا ہے، کفل منہا. ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں آپ یہ آیت، سورہ النساء میں آتی ہے. اب آپ جو ریکمنڈیشنز کرتے ہیں میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یا پھر یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، آپ کسی ویڈیو کو، کسی سائٹ کو، کسی بھی چیز کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں
یا ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ بھی سفارش ہے. اگر یہ اچھی ہے تو اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن اگر یہ بری ہے تو ایک تالا آپ اپنے اعمال میں لگا رہے ہیں. تالا کس بات کی علامت ہے؟ بوجھ کی علامت ہے. آپ اپنے نامہ اعمال میں بوجھ بنا رہے ہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ وہ شو ہوتا ہے کہ فلاں فلاں نے اس کو لائک کیا ہے، فلاں نے اس کو شیئر کیا ہے. اور جو آپ کی شیئرنگ ہے، جو آپ کی میڈیا پر ایکٹیویٹی ہے، آپ کو میڈیا کی طرف سے ریکمنڈیشن بھی وہی آئے گی یا اسی طرح کی آئے گی. ان سفارشوں کے بارے میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم کسی اچھے میسج کو سنتے ہیں لیکن وہ کوئی بے پردہ عورت دے رہی ہے، ہمارا دھیان اس پر جاتا ہی نہیں کہ اس عورت نے تو حجاب نہیں کیا ہوا. ہم کہتے ہیں بات تو بہت اچھی کر رہی ہے، چلو آگے فارورڈ کرو. تو آپ نے ایک بے پردہ عورت کو اچھی بات کرنے کا میسج دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اچھی بات کرو، بے شک آپ بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ بھی کرو. ایک ہڈن میسج آپ دے رہے ہوتے ہیں. کیسا بھی کیا جا سکتا ہے، اٹس اوکے، فائن. اٹس ناٹ فائن، اٹس ناٹ اوکے. مومن کی زندگی بڑی محتاط ہوتی ہے. وہ اگر آگے کوئی چیز ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کہ مجھے اس کو ریکمینڈ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے یا نہیں، ہر اعتبار سے ٹھیک ہونی چاہیے. اور اگر علم نہیں ہے تو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو آگے بڑھانے کا تو ہمیں ویسے بھی حق نہیں ہے. جس چیز کی سمجھ نہ ہو تو ہمیں آگے بڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس طرح کی کچھ ڈی پیز بھی لوگ لگا لیتے. اپنی تصویر نہیں لگاتے، خواتین کسی اور لڑکی کی تصویر لگا لیتی ہیں جو ماڈل ہوتی ہے یا ایکٹریسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کے چھالے کو تسلی دینا کہ میں بھی ایسے دیکھ سکتی ہوں، لیکن چونکہ میری فیملی کا پریشر ہے یا مجھے اتنی آزادی نہیں ہے میں تو نہیں کرتی. چلو، یا میں ایک قرآن کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، چلو میں تو نہیں کرتی، کوئی اور جو بے حیا عورت ہے یا بے پردہ عورت ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو چلو اس کی تصویر لگا لو. اور بعض دفعہ تو شیطان ہمیں اس بات پر بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایک لڑکی حجاب میں ہے، بہت اچھا سا آئی میک اپ کیا ہوا ہے، ہاتھوں پہ بہت اچھی سی نیل پالش لگی ہوئی ہے، خوبصورت ہاتھ ہیں، تو اس کی ڈی پی لگا دو. ہم تو یہ کہتے ہیں حجاب میں تو ہے نا. تو یہ سب غلط ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی اسی پر ہی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو یہ ڈی پی لگائی ہے کیا یہ مناسب ہے؟ تو نے کہا میں نے بس ایسے ہی لگا دیے. میں نے کہا ایک مسلمان کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں کرتا. کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم کوئی بھی کام ایسے ہی کر لیتے ہیں؟ ہمیں یہ سینس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا. ہم اتنے سینسیبل بھی نہیں، ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہماری ڈی پی دیکھ کر ہمارے ٹیچرز کو شرم آئے کہ یہ قرآن کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہ دل میں کوئی تکلیف ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کی؟ کیا دل سے ہم نہیں لیتے اسلام کو؟ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے غیر مطمئن ہیں؟ ہمیں سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے نا اسلام پر. تو ہماری اولادوں کو بھی چیک کریں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وبال بن جائیں گی کل قیامت کے دن. ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے ہمیں. اور فواحش کا دروازہ بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، کسی صورت اپنی زندگی میں نہ آنے دیں اس کو. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ ذرا سا بھی ڈگمگائیں گے نا، یہ فواحش آپ کی زندگی میں چھوٹے لیول پر ہی صحیح آ جائے گی. اور ہم اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ ہماری اوور آل پرسنالٹی دین کی طرف ہوتی ہے.
اور شیطان ہمارا دھیان اس سے اس طرح سے ہٹاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو فواحش میں آتا ہی نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. آیتیں بڑی اہم ہیں. سورہ انعام کا اینڈ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیجئے وصیت نامہ ہے. وصیت ہے ساری امت کو کہ فواحش سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فواحش کی ہر صورت کو حرام کر دیا ہے. آج تو لوگ اتنے سرکش ہو گئے کہ کھلے عام بے حیائی کرتے ہیں اور ماتھے پر بل تک نہیں آتے. کھلے عام بے حیائی کرتے ہیں اور جیسے چاہو جیو پر مطمئن ہے. میری زندگی ہے، میں جیسے بھی چاہوں جیوں. والدین روکیں، شوہر روکے تو برا لگتا ہے، یا پھر بیوی شوہر کو روکے تو شوہر کو برا لگتا ہے. آج رشتوں میں خرابی اس فواحش کی وجہ سے بھی آ رہی. کتنے ایسے رشتے ہیں جو اس فواحش کی وجہ سے ٹوٹنے لگے ہیں، بکھرنے لگے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا مگر بالحق ساتھ حق کے. کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. حق کے ساتھ قتل کرنے کی 5 صورتیں، 3 صورتیں قرآن کی روح سے ثابت ہیں اور 2 صورتیں سنت کی روح سے ثابت ہیں. قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل جائز ہے. اس میں نمبر 1 قتل عمد کے قصاص کی صورت میں. قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر قتل کرنا. تو اس کی سزا قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، جس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری صورت جو جائز ہے، میدان جنگ میں کفار کا قتل. اور تیسری صورت بغاوت. تو قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل جائز ہے. نمبر 1 قصاص، نمبر 2 میدان جنگ میں کفار کا قتل، نمبر 3 بغاوت کی صورت میں. یعنی اگر کوئی مسلمان حکومت سے بغاوت کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. پھر سنت کی روح سے قتل کی جائز صورتیں 2 ہیں. نمبر 1 شادی شدہ جو زنا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم. اور دوسرا ارتداد یعنی مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا. ایک شخص مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے. تو مرتد واجب القتل ہوتا ہے. یہ 2 صورتیں سنت سے ثابت ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں. نمبر 1 وہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے یعنی زنا کرے. نمبر 2 اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو تو قصاص کی صورت میں مارا جائے گا. نمبر 3 وہ اپنا دین ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے یعنی مرتد ہو جائے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آیت کے اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اچھا، کسی مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی ذمی کو بھی اگر قتل کر دیا گیا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، ذمی کہتے ہیں ایسا شخص جو معاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی دوسرے مذہب کا انسان مسلمان اسٹیٹ میں رہ رہا ہو، وہاں اس مسلمان اسٹیٹ سے اس کا پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ٹیکس پیئر ہوتا ہے کہ میں اس مسلم اسٹیٹ میں رہوں گا اور یہاں پر رہنے کا میں جزیہ ادا کروں گا، تو اس کو آپ ذمی کہتے ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا، یا آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا جائے گا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کیونکہ جو ناحق قتل کرنا ہے بڑا گناہ ہے، اس کا بھی ذکر اس حدیث میں آتا ہے، اور جھوٹ بولنا جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا تو وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم، یہ بات، وصواکم، وصیت کرتا ہے وہ تمہیں، بھی ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم اللہ کے حکم اور نہیں کو سمجھ سکو۔ کیا اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو سمجھو، کس عمل سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے اس کو سمجھو، عقل سے کام لو، کیونکہ زندگی کا سفر محتاط طریقے سے سوچ سمجھ کر طے کرنا ہے۔ عقل مند تو سے کہیں گے نا کہ جو زندگی کا سفر بہت کانشیس ہو کر گزارے، محتاط ہو کر گزارے، سوچ سمجھ کر طے کرے۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون۔